وزیراعظم کی زیر صدارت دانش سکولز اور دانش یونیورسٹی کے حوالے سے پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ دانش سکولز اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر سرمایہ کاری کی جائے۔ قوم کے بچوں کو عالمی معیار کی تعلیم و تربیت اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اساتذہ اور اسٹاف کی بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کو مرکزی اہمیت دی جائے۔ محمد شہباز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی اور تصویراتی تعلقات، تجارت، دفاع اور دفاعی پیداوار کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ باہمی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے انڈونیشیا کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ وزیر اعظم سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ تاریخی، برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر گفتگو۔ انڈونیشیا کے وزیر کا دفاعی پیداوار میں تعاون کے مزید مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ ایس سی او یوریشین خطے کے وسیع رقبے اور دنیا کی بڑی آبادی پر محیط ہے۔ تنظیم خطے کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ صدر شی جن پنگ اسحاق ڈار کا خطے میں پائیدار ترقی، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے ہمراہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ ایس سی او یوریشین خطے کے وسیع رقبے اور دنیا کی بڑی آبادی پر محیط ہے۔ تنظیم خطے کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صدر شی جن پنگ اسحاق ڈار کا خطے میں پائیدار ترقی، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کی بیجنگ میں قازقستان کے ہم منصب سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف فورمز پر تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ قازقستان کے ساتھ اقتصادی، سفارتی اور تجارتی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قوم نے جارحیت کے خلاف جس جرأت اور عزم سے مقابلہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ محسن نقوی: پاکستان نے دوران جنگ جس طرح ایران کا ساتھ دیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مسعود پزشکیان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ جنگ ہو یا امن، پاکستان اور ایران ہر موقع میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ دشمن ہمارے تعلقات میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز کو پاکستان کی مستحکم ہوتی معیشت، اصلاحاتی اقدامات اور عالمی مالیاتی منڈیوں سے دوبارہ روابط پر بریفنگ۔ حکومت ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، چوری روکنے اور وصولیوں کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ رواں سال حاصل ہونے والا 2 ٹریلین روپے کا اضافی ریونیو خودکار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ حکومت اگلے چند برسوں میں ٹیکس سے جی ڈی پی تناسب کو 13 سے 13.5% تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اورنگزیب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ اسپیکر کا مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا کے قیام پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ پیرا جیسے شاندار ادارے کے قیام سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، یہی سوچ ہر فیصلے کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مختلف حادثات میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 6 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ 26 جون سے 14 جولائی تک ملک بھر میں بارشوں سے حادثات، مجموعی طور پر 111 افراد جاں بحق، 212 زخمی۔ موسلادھار بارشوں سے سڑکوں، پلوں، مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری۔
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। PDMA ने पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा, मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया। आज से तेज हवा और गरज चमक के साथ शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। हवा का कम दबाव भारत के शुमाल मगरिब में मौजूद। मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। बरसाती नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। हैदराबाद में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सबसे ज़्यादा बारिश हैदराबाद में 85 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। उमरकोट, मिट्ठी, सांगड़, खैरपुर, सखर, लाड़काना, शिकारपुर और साहिली इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। गजा पर इजरायली फोर्सेस की जारियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली बमबारी में 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शाती पनागज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। सयूनी हुकाम का गजा सिटी और जबालिया पनागज़ीन कैंप से इनखला का हुक्म। मगरबी किनारे में सयूनी आबादकारों के मकामी फलस्तीनियों पर हमले। CNN टीम भी हमले से महफूज न रह सकी। गजा के शुमाली इलाके में फलस्तीनी जंगजुओं के हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक। महाराष्ट्र सिक्योरिटी बिल। मोदी सरकार की फाशिस्ट कानून साजी। बिल में शहरी निक्सलिज्म और बदनज़मी जैसे मुबहम अल्फाज शामिल। किसी तंजीम को बगैर अदालती ट्रायल के गैर कानूनी करार देने की इजाज़त। तंजीमों के दफातर सील, फंड्स मुंजमद और कारकुन बगैर जमानत कैद किए जा सकते हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर के 1165 वाक़यात में से 98% मुसलमानों के खिलाफ आयद। गैर मुल्की मीडिया। मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में भारत ख़वातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क करार। उड़ीसा में मजलूम तालिबा खुदसोसी करने पर मजबूर। जिनसी हिरासानी की शिकायत नजरअंदाज किए जाने पर खुद को आग लगा दी। 90% से जायद जलने की वजह से हालत इंतहाई नाजुक। कॉलेज इंतजामिया के बाद पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई न की गई। इंडियन एक्सप्रेस। हिंदुत्व की हामी मोदी सरकार के खित्ते में मुसलमान दुश्मनी बेनकाब। पाकिस्तान में फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के बाद अब बांग्लादेश मोदी सरकार के निशाने पर। गोदी मीडिया की मजहबी आड़ में बांग्लादेशी मुआशरे में इंतशार पैदा करने की साजिश। बांग्लादेशी निजी तंजीम रूमर्स केंद्र ने गोदी मीडिया का राज फाश कर दिया। भारतीय मीडिया ने मिडफोर्ड कत्ल के मकतूल सोहग को दानिस्ता तौर पर हिंदू जाहिर किया। बांग्लादेश में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा देने की कोशिश। महाराजा हरी सिंह की आमरीत के खिलाफ जाने कुर्बान करने वाले कश्मीरी शोहदा की तकरीब पर पाबंदी। कश्मीरियों को यौम शोहदा की तकरीब की इजाजत न देने का मोदी सरकार का फैसला। कश्मीरी शोहदा के बरसी के दिनों को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद। NTD-TV। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,723 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप से मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जरिए तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का पार्लिमानी राब्तों और निजी शोबे के इश्तराक को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की बरतानवी वज़ीर आज़म के तिजारती
ایلچی محمد یاسین سے ملاقات، پاک برطانیہ معاشی تعاون کے فروغ پر اتفاق، جام کمال کا برطانیہ میں موجود تاجر برادری اور چیمبر سے رابطہ بڑھانے کی ضرورت پر زور، توانائی، آئی ٹی، زراعت اور اعلیٰ تعلیم میں تعاون کے امکانات پر غور، دونوں فریقین کا سیاسی و اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کا دورہ گوادر، دورے کا مقصد بندرگاہ کی استعداد کار میں اضافے کا جائزہ، گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے وفاقی وزیر کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ گوادر کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، گوادر کو عالمی تجارتی مرکز بنانے کی پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے، وفاقی وزیر۔ ڈاکٹر مصدق ملک سے ماحولیاتی تحفظ کی تنظیم سپار 6C کے وفد کی ملاقات، آرٹیکل 6 تعاون پر پیش رفت کا جائزہ، پاکستان کی موسمیاتی حکمت عملی پر جامع مشاورت، قومی اہداف اور پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے کو شریک کرنے کی ضرورت پر زور، پاکستان کی کاربن مارکیٹ میں نئے امکانات اور منصوبوں پر تفصیلی گفتگو، پاکستانی طلبہ کی تحقیق اور تربیت کو قومی منصوبوں سے جوڑنے کے طریقے زیر غور۔ ترکی کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات بھائی چارے، وفاداری اور قربانیوں پر قائم ہیں۔ ترکی اور پاکستان کا اتحاد خطے کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ دونوں ممالک باہمی تعاون، تجارت اور ترقی کے معاہدوں میں بندھے ہیں۔ صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا ترکی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کے سیاست میں حصہ لینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تاہم ان کو اپنے والد کی طرح انتشار اور منفی سیاست سے دور رہنا ہوگا۔ بی آر ٹی شہر قائد کی اہم ضرورت ہے، لیاری میں تعمیر، غیر قانونی عمارات کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں یلو بی آر ٹی منصوبے کے تعمیراتی کام کے جائزے کے موقع پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بار بار لاہور آئیں، پاکستان سب کا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی 90 روزہ تحریک ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سوات میں پورا خاندان سیلاب کی نظر ہو گیا، صوبائی حکومت کچھ نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو پہلے اپنے صوبے پر توجہ دینی چاہیے۔ پنجاب کے امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عالمی لیڈرز کی کامیابی ہمیشہ مذاکرات کی میز پر ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی احتجاجی تحریک کے لیے 5 اگست کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے شب خون مارا۔ پی ٹی آئی کا مقصد بھارتی ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر کاز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا سازشی عناصر کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اور امور خیبر پختونخوا اختیار ولی کی نیوز کانفرنس۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی سے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا فروغ، ماڑی انرجیز اور اورینٹ پیٹرولیم کا اشتراک۔ ماڑی انرجیز کو خیبر پختونخوا کے مروت بلاک اور بلوچستان کے ہرنائے ساؤتھ بلاک میں 45% حصہ داری حاصل۔ غیر دریافت شدہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے آئل اینڈ گیس کی تلاش پر توجہ مرکوز۔ پاکستان کا مقصد مقامی سطح پر آئل اینڈ گیس کی پیداوار بڑھا کر قومی توانائی کے تحفظ کو مستحکم بنانے کی جانب گامزن۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کی نیلامی۔ جناح کنونشن سینٹر میں آج سے 17 جولائی تک عام نیلامی۔ ویو ایریا کے پارکنگ پلازا کی دکانیں بھی نیلامی کا حصہ۔ 3 روزہ نیلامی میں 46 کمرشل پلاٹس اور دکانیں پیش۔ سرمایہ کاروں کی نیلامی میں گہری دلچسپی۔ نیلامی کی آمدنی شہر کی ترقی اور خوبصورتی پر خرچ ہوگی۔